ویلکم بیک خواتین حضرات. اب ہم غامدی صاحب سے پوچھتے ہیں. غامدی صاحب، آپ نے گفتگو ہمارے مہمانوں کی سنی. میں جاننا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہم غالباً سب مان رہے ہیں اس بات کو کہ اشیاء کے اثرات ہوتے ہیں، ان کی کوئی تاثیر ہوتی ہے. کیا یہ بات اس کا ایک پہلو تو یہ نا کہ خدا نے کسی جگہ کوئی تاثیر رکھی ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ سب کچھ کرتا خدا ہے، لیکن اس چیز کے بارے میں یہ بلیف کرنا کہ وہ بلیف رکھنا کہ یہ از خود اس کے اندر یہ طاقت ہے، یہ غلط بات ہے. تاہم اشیاء کے اندر چاہے وہ ستارے ہوں یا کچھ پتھر ہوں یا سمندر ہو یا کوئی دن ہوں یا اوقات ہوں یا کچھ کلمات بھی ہوں، کیا اس کے یہ کوئی چیز سمجھنا کا دین کے خلاف ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ سمندر میں مد و جزر چاند کی وجہ سے ہوتا ہے جی، تو یہ بات اگر سائنٹیفکلی درست ہے اور آپ نے اس کے لیے تحقیق کر لی ہے تو اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں. اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کو توہمات کی طرف منسوب کرنا، شیاطین کی طرف منسوب کرنا یا بعض ایسے تصورات قائم کر لینا کہ جو مشرکانہ تصورات ہیں، یہ چیز ہے جس سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے. یعنی اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب بھی آپ کوئی بات کہیں آپ کے پاس اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. آپ بتائیں کہ آپ نے یہ بات کس بنیاد پر کہی ہے. جب تک آپ کے پاس دلیل نہیں ہے آپ اصل میں توہمات پر کھڑے ہیں، اور توہمات پر غامدی صاحب اس وقت تک وہ لوگوں کے سامنے کوئی بات اعتماد سے کہنے کا حق نہیں رکھتا. جی، اب دیکھیے نا کہ اگر کوئی آدمی اپنی کے ساتھ کہنی چاہیے، یا تو اس کے پاس، جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آیا تھا. کیوں؟ یہ بات مجھ کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گئی. قرآن مجید نے اس بات کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا. یہ میرے پاس اس کا استدلال ہے. اگر یہ استدلال میرے پاس نہ ہوتا تو میں اس بات کو بیان کرنے کا حق نہیں رکھتا تھا. یہی معاملہ نفسی اور مادی علوم کا ہے. یعنی آپ جو بات بیان کر رہے ہیں اس کی دلیل دیجیے. اگر وہ دلیل ہے کہ یہ جو نظری علوم ہیں یا مادی علوم ہیں اس زمانے میں، جو آج سے اگر 200 سال پہلے بیان کی جاتی تو لوگ شاید معجزہ اور کرامت کہتے ہیں، ایک حقیقت کے طور پر ثابت کر دی ہے. تو نفسی علوم میں بھی اسی طرح ترقی ہو سکتی ہے اور اس میں بڑے نئے پہلو سامنے آ سکتے ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ ہم استدلال پر بات کرنا سیکھیں. استدلال اگر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس کی دلیل نہیں دے سکتے، تو پھر آپ کو لوگوں کے اندر توہم پرستی پھیلانے کا کوئی حق نہیں. اچھا غامدی صاحب، صرف ایک کامنٹ آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر کوئی شخص، جیسے ہی ہماری بہن ہے سامعہ خان ہے یا بلال قطب صاحب ہیں، یہ اپنے تجربے سے، مشاہدے سے بہت ساری ایسی حقیقتیں دریافت کر لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے بات کرتے ہیں اور لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اس سے، تو یہ خود بخود کیوریوسٹی انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ کوئی چیز ہے جو مستقبل کے بارے میں بتانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا یہ لوگوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو یہ چیز ابھی علم کے دائرے میں اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈاکیومنٹ کر سکیں، کسی ٹیکسٹ بک میں درج کر دیں. یہ ایک فیکلٹی ہے جو انہوں نے ایکوائر کر لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانی نفسیات میں یہ چیز نہیں ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کچھ چیزوں میں اثر پایا جاتا ہے تو وہ اس طرف لپکتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اصل دین میں اس کو کس چیز پر ایمان رکھنا ہے اور کس چیز کا کتنا وزن ہے. یہاں میں اس بات کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں جہاں پر ان چیزوں کا کچھ غلط استعمال ہوتا ہے اور اس سے کچھ اخلاقی مفاسد پیدا ہوتے ہیں اور نفسیات پر منفی اثر پڑتے ہیں. وہ میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے، ایسے لوگ جن کو آپ عبقری کہتے ہیں وہ ذہنی لحاظ سے بہت غیر معمولی شخصیات ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں جسمانی لحاظ سے بڑی غیر معمولی طاقت لے کے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح سے بعض لوگوں کے اندر بڑی غیر معمولی نفسی صلاحیتیں پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہیں اور بعض ان کو ریاضتوں اور مشقوں سے بہت بڑھا بھی لیتے ہیں. وہ آپ کو مستقبل کے بارے میں بتا دیں گے، ماضی کے بارے میں بتا دیں گے، کوئی پیشین گوئی کر دیں گے، بالکل درست ثابت ہو جائے گی. ان تمام چیزوں کو جب آپ علم کے دائرے میں رکھتے ہیں تو کوئی قابل اعتراض نہیں ہے. جب آپ ان کے اندر سے کوئی ایسی چیز دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا، اس پر خدا کا خاص ہاتھ ہو گیا، تو اصل میں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو خدا کی سند چاہیے، اور خدا کی سند صرف قرآن میں ہے یا پیغمبر کے ارشاد میں. ٹھیک، بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کے ہمارے ساتھ رہنے کا. یہ پروگرام اب ختم ہو رہا ہے. میں اپنے مہمانوں سے کہوں گا بہت مختصر اگر کچھ کامنٹ کرنا چاہوں. میں غامدی صاحب کی بات کو ایکچولی تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہے غامدی صاحب نے بالکل 100% درست کی ہے کہ اگر علوم کی دلیل نہیں ہے تو ان علوم کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے. لیکن یہ بات آپ کو مد نظر رکھنی پڑے گی کہ سائنس کی اپنی ڈومین ہے جس میں کہ بہت سے علوم نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کے اوپر سائنس کی دلچسپی نہیں ہے. اگر آپ نے وہاں پہ توجہ پہ ریسرچ کرنی ہے تو آپ کو اس ڈومین سے باہر نکلنا پڑے گا. لیکن ہیونگ سیڈ
said that اگر دم کرنے کو آپ 20 سال پہلے ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو یہ ایک توہم پرستی محسوس کی جاتی تھی. آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو پانی ہے اس کے اوپر جب دم کیا جائے تو اس کا ٹوٹل کرسٹل سٹرکچر جو ہے اپنے آپ کو ری فارم کرتا ہے. ناؤ اگر آپ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھ کے جیسے کہ احادیث بتاتی ہیں دم کیا جائے گا تو آپ کا ٹوٹل جو پانی کا سٹرکچر ہے جو آپ کی باڈی کے اندر ہے وہ اپنے آپ کو ری فارمیشن میں لے کر آئے گا, جس سے کہ آپ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. ٹوٹل سائنٹیفک ڈومینز جو ہیں میرے خیال میں وہ ایک قدم پیچھے چل رہی ہوتی ہیں جو ڈومینز خدا تعالیٰ نے انسان کو علم کے طور پہ. آپ کچھ اور فرمانا چاہتی ہیں اس بارے میں جو غامدی صاحب نے کہا کہ آپ کے بھی جو علوم ہیں جب آپ ان سے استفادہ کرتی ہیں یا لوگوں کو پہنچاتی ہیں فائدہ, تو آپ نے دیکھا کہ اس سے جیسے بلال صاحب نے بھی کہا کہ اس کا کچھ مس یوز ہونے لگتا ہے. بس یہاں سے آ کے آپ اگری کرتی ہیں اس سے؟ بالکل میں اگری کرتی ہوں. مس یوز یہاں پہ ہونے لگا جہاں قسمت کو بدلنے کے لیے یہ تعویذ دھاگا لیجئے محبوب قدموں میں آ جائے گا, یا یہ آپ کے راتوں رات رزق کو تالا لگا دیا گیا ہے. پلیز کوئی کسی کے رزق کو تالا نہیں لگا سکتا, کوئی کسی کی اولاد کو باندھ نہیں سکتا. ان باتوں پہ یقین مت کیجیے. ہم خود قرآن میں سے لوگوں کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اپنا معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں کیونکہ میرے لیے بڑا ضروری ہے جملہ. یہ بات کہنا کہ ہم کنڈیم کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ تعویذ جو ہے یہ محبوب لا دے گا قدموں میں یا رزق بند کر دے گا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن لائک انٹلیکچوئل کرپشن ہم اس بات کو پھر پروموٹ کرتے ہیں ایک انٹلیکچوئلائز ڈومین میں لا کر کہ اس بات کو آپ نے اس آدمی کی نہیں بات سننا جو کہ فیروزپور روڈ پہ بیٹھا ہے. میرے پاس کیونکہ ٹیکنالوجی ہے تو میں اس کو کہہ سکتا ہوں. میں جملہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں ایجوکیٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ کوئی کسی کے رزق کو نہیں باندھ سکتا. ان باتوں پہ مت یقین کیا کیجیے. ڈاکٹر صاحب وہ پرابلم کہ کوئی رزق کو نہیں باندھ سکتا, یہ ڈومین کیونکہ اس کو آپ بتا رہے ہیں ایک ایسے پیراڈائم سے جو آپ نے اٹھایا ہی ودا سے ہے, آپ اس کے اوپر غور نہیں کر رہے. دیکھیے آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن دیکھیے جیسے میں نے اس غامدی صاحب سے بھی یہ بات کی کہ ایک فرد اپنی دانش میں تو اعتماد رکھتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں ڈسکور کر لی ہیں اور میں ان کا کچھ فائدہ یا نقصان ہم تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی جگہ بات کر رہے ہیں. اب آپ یہ ہم وہ دوسری ڈومین ہے جو میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا کہ ہر چیز کا کوئی استعمال ہو سکتا ہے. تلوار ہے نا, اس سے کوئی نیک کام بھی ہو سکتا ہے, اس سے کوئی برا کام بھی ہو سکتا ہے. وہ اب اصل چیز تو انسٹیٹیوشن اور وہ نالج. اب اس کا وہ تو قرآن میں بھی آتا ہے نا ہاروت اور ماروت کے بارے میں کہ ان کو ایک علم دیا گیا. آپ اس حدیث کو کہاں رکھیں گے کہ نفس جو ہے وہ گرین گھاس ہے, اپنے بیل کو نفس کو اس کے پاس مت جانے دو, وہ اس کو کھائے گا. دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر جو کچھ مثال کے طور پر بہت معذرت اور ادب کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ مثال کے طور پر آپ اگر کوئی چیز بتائیں تو میں کہوں جی اس کے اندر بھی وہی چیز پائی جاتی ہے. آپ کی بات 100% بجا ہے, لیکن اس بات کو ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ وہ پیراڈائمز جو کہ مسٹیکل صوفیز استعمال کرتے رہے ہیں وہ ٹوٹل سائنٹیفک ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن ڈاکیومنٹیشن ہماری پرسیپشن سے باہر ہوتی ہے. کشف المحجوب ہماری پرسیپشن سے باہر ہے. اس کو سائنس نہیں کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ سائنس نہیں. دیکھیں سائنس کی ایک تعریف ہے جس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں, ورنہ دیکھیے ہم اس کے سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں نا وہ آؤٹ سائڈ لیبارٹری ہیں, رائٹ اوکے, لیکن وہ جب تک سائنٹیفک طریقے پر وہ سامنے نہیں آتی ان کو کوئی نہیں مانتا. بہت ساری سائنس کی ایسی حقیقتیں لوگ کلیم کرتے ہیں جن کو نظریہ کہتے ہیں نا اسی وجہ سے. جی تو یہی بات میرے خیال میں وہ بہن فرما رہی ہیں کہ اس چیز کے جو مس یوز ہے اس کے بارے میں وارن ضرور کرتی ہیں. یہ سوال ضرور رہ جاتا ہے, سمجھا سکتے لوگوں کو کہ پلیز یہ اندر سے نکال دیجئے کہ اوپر ایک المائٹی بیٹھی ہے, نہ کوئی کسی کے رزق کو تالا لگا سکتا ہے, نہ کوئی کسی کی اولاد باندھ سکتا ہے. اور اگر آپ کو یہ لگ گیا ہے, آپ کا ذائچہ مون اور نیپچون بتا دیتا ہے کہ اگر آپ پہ جادو ہو بھی گیا ہے تو اس کا توڑ بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا. اور اس کا بھی حل آپ قرآن پاک میں سے لیجئے, مطلب صورتیں اتاری گئی ہیں, آپ کو واضح حل بتایا گیا ہے قرآن نے. سورت ناس اور سورت فلق جس پرپس کے لیے اتاری گئی تھی. صرف اتنا سا آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے کہنا چاہیں گے کہ لوگوں نے اس کو جو الجھا دیا ہے ان چیزوں کو, یہ سیدھی سیدھی سی ایک سائنس ہے, بس آپ اپنے لیے اشارے لے سکتے ہیں. وہ بات بھی میرے خیال میں تھوڑی سی ہم کسی اور وقت کریں گے, اب وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن غالباً یہ بات کہ یہ ابھی ایک پراپر سائنس ہے اس کو کہنا مشکل ہے. یہی بات میں ان سے بھی عرض کر رہا تھا. آپ دونوں مہمانوں سے اجازت چاہتا ہوں, بہت معذرت کے ساتھ کہ پوری بات شاید نہ ہو سکی ہو, پھر کسی اور وقت انشاءاللہ مزید بات کریں گے. تاہم جاتے ہوئے صرف اتنی سی بات عرض کروں گا کہ ہم سب کا اس پر اتفاق ہو رہا ہے کہ عقل و دانش کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی بات سب سے بڑی بات ہے, سب سے معتبر بات ہے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ جنہوں نے اللہ کی بات ہم تک پہنچائی ہے. اس کا مستند کلام قرآن کی صورت میں موجود ہے, صحیح احادیث کی صورت میں موجود ہے, اور علماء ہم تک پہنچاتے ہیں. تو ہم اپنی ایسی تمام باتوں کو جو دین سے ریلیٹڈ ہیں ہم ضرور دلیل سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک سائنس کا میدان ہے اور سائنٹیفک نالج ہے جس میں مختلف شعبہ زندگی کے بارے میں معلومات ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور بہت ساری قوتیں ہیں, بہت سارے علوم ہیں جن کے اندر اگر کوئی شخص اپنی صلاحیت کو آگے بڑھاتا ہے وہ دوسروں کے لیے دلیل اس وقت بنیں گے جب وہ اخلاقی پیمانے پر قرآن حدیث کی روشنی میں پوری ثابت ہوں.
ممکن ہے ہماری بہت ساری باتیں نامکمل رہ گئی ہوں، لیکن شاید بہت سارے سوالات کو جواب ہم دے سکے ہوں۔ میں اپنے مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، بلال قطب صاحب کا، سامیہ خان صاحبہ کا اور غامدی صاحب کا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔